جو ہوتی ہے یا فریکل جو ہوتی ہے وہ کائنڈ آف برننگ ایفیکٹ ہوتا ہے اسکن کے اندر سے. ٹھیک ہے, تو اس لیے زیادہ تر پہلے صرف یہ ہوتا تھا کہ جی آپ کے آئرن کی کمی ہوگی اس لیے آپ کو ڈیورنگ پریگننسی خواتین کے اکثر جو ہے وہ ہو جاتی تھی, تو وہ ہوتا تھا کہ جی آئرن کی کمی ہوئی ہے اس وجہ سے آپ کے جو ہے پگمنٹیشن ہو گئی ہے, فریکلز ہو گئے. تو وہ آئرن کی کمی جب صحیح ہو جاتی تھی, پوری ہو جاتی تھی, تو وہ صحیح بھی ہو جاتے تھے. بٹ اب جو پگمنٹیشن ہو رہی ہے وہ ڈیو ٹو effects of different type of creams, combination creams, فارمولا کریمس کے ہو رہی ہے, جو کہ خواتین بس جانے بوجھے بغیر جو ہے وہ مکس کرتی ہیں اور اس کو لگاتی ہیں, اور اس کی وجہ سے اسکن پہ ان کے چھائیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ جو چھائیاں ہوتی ہیں برننگ کے ایفیکٹس ہوتے ہیں جو کہ اسکن اندر سے آپ کی برن کر رہی ہوتی ہے. سو یہ ریکور ہونے میں زیادہ ٹائم لیتی ہے. پھر ایکنی آپ کی ریکور ہو جاتی ہے لیکن آپ کی اسکن ڈیمیج ہو جاتی ہے, آپ کے پور کلاگز ہو جاتے ہیں, آپ کی اسکن کا ٹیکسچر بہت, کیونکہ آپ نوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ جگہ جگہ سے گھٹے پڑ جاتے ہیں, اسکن کا جو پورز ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں, اور کہیں کہیں سے بہت ہی زیادہ جو گڈھے پڑ جاتے ہیں تو وہ ری سرفیسنگ ہونے کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ بہت لمبا ہوتا ہے. تو آپ جب مجھ سے یہ خواتین پوچھتی ہیں کہ جی آپ کی پروڈکٹ کتنے مہینے میں ہماری ایکنی ٹھیک کر دے گی, تو دیکھیں نیچرل وے میں جب آپ کام کرتی ہیں یا کیور کرتی ہیں تو ٹائم پیریڈ تو لینتھی ہوتا ہے لیکن اس کے سائڈ ایفیکٹس پہلے تو زیرو ہوتے ہیں. دوسری بات, جیسے جیسے ریکور ہو رہی ہوتی ہے آپ کی اسکن جوان ہوتی جا رہی ہوتی ہے اور پیور ہوتی جا رہی ہوتی ہے, نقصان سے بچتی جا رہی ہوتی ہے, اس کو آگے مزید نقصان ہونے کے اندیشے بہت کم ہونے لگتے ہیں. جبکہ آپ جب ایسے طریقے علاج جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے فوراً نتائج تو آتے ہیں لیکن پھر اس کے سائڈ ایفیکٹس آپ کو بعد میں آنا شروع ہوتے ہیں اکثر. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا, تو نیچرل کی طرف جائیں, تھوڑا سا ٹائم لگے گا ریکیور ہونے میں, کیونکہ دیکھیں اب جو ہے کیمیکلز پر آپ اپنے اوپر اپنے آپ کو ایک سبجیکٹ, تجرباتی سبجیکٹ کیوں بنا رہی ہیں کہ اس کے سائڈ ایفیکٹ جب ہوں گے تو دیکھا جائے گا. منہ اٹھایا, بند کیا آنکھیں اور آپ نے یوز کر لی چیز کہ ہاں 2 دن میں آپ کو ایفیکٹ نظر آ گیا, لیکن اس کیمیکل کا اس کے بعد کیا ری ایکشن ہے وہ نہیں پتہ چلے گا آپ کو, تو جب تک کہ آپ کے سامنے وہ چیز بہت بگڑ کے آ چکی ہوگی. جیسے آپ خود دیکھیں گے صرف پین کلرز, آج سب جانتے ہیں کہ صرف پین کلرز جس کو ہم عام طور پر جو ہے وہ ہمارے جنرل اسٹورز پہ ہم مل رہی ہوتی ہے, گھروں میں ہم پتے کے پتے کھا رہے ہوتے ہیں, ذرا سا سر درد ہوا ہم نے جو ہے پین کلر لے لی, ہمارے جسم میں درد ہوا ہم نے پین کلر لے لی. ٹھیک ہے, تو آج سارے لوگ یہ بات جانتے کہ پین کلر معدہ خراب کرتی ہے, جگر خراب کرتی ہے, اور معدہ اور جگر خراب ہونے سے کیا کیا ہوتا ہے, جگر کے انفیکشنز میں مبتلا ہو جاتی ہیں خواتین, اس کے بعد آگے ان کی کڈنی میں بعض لوگوں کے انفیکشن ہو جاتا ہے. تو اتنی بڑی بڑی انفیکشن صرف ایک پین کلر سے سامنے آ رہے ہوتے ہیں, تو آپ خود سوچیں جو باقی ہیوی ڈوزز ہیں دواؤں کی تو وہ کیا کر رہی ہوں گی. تو اس لیے نیچرل, پوری دنیا اب نیچرل کی طرف جا رہی ہے, حالانکہ کیمیکل بھی نیچرل سے ایکسٹریکٹڈ ہے, کیمیکل کہیں اور سے نہیں آیا. ٹھیک ہے, دنیا میں بنائی ہوئی ہر چیز کی جو اکائی ہے وہ کاربن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کاربن سے بنائی ہے, چاہے وہ فوڈ ہو, چاہے وہ کیمیکل ہو, چاہے وہ پیٹرول ہو, چاہے وہ پانی ہو, لیکن ان کی فارمیشن کس طریقے سے ہوتی ہے, اس کی پیوریفیکیشن کس طرح ہوتی ہے. دواؤں میں بھی آپ کو ایکسٹریکٹ مل جائیں گے نیچرل چیزوں کے, نیچرل ہرب سے بن رہی ہیں دوائیں, بٹ اس کو زیادہ ٹائم کے لیے پیوریفائی کرنے کے لیے آپ تک پہنچانے کے لیے اس پروسیس سے گزارا جاتا ہے جس میں ایسے کیمیکلز ملائے جاتے ہیں جو کہ ان کے نقصان کو بڑھا دیتے ہیں, ان کا فائدہ جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں. اور پھر یہ کہ بعض دفعہ فنکشنز کو بوسٹ کرنے کے لیے ایسے کیمیکلز یوز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جسم میں جا کر ہمارے جو نیچرل بیکٹیریاز ہیں, جو نیچرل امیون سسٹم ہے, اینٹی باڈیز ہیں, ان بیکٹیریاز کو کمزور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہمارا اللہ تعالیٰ نے قدرتی مدافعتی نظام بنایا ہے, ایک بلڈ اپ ہمارا
اینٹی وائرس سسٹم آپ سمجھ لیں وہ ہے کہ کسی طرح کا بھی وائرس آئے گا وہ خود نپٹ لے گا. اسی لیے پہلے زمانے میں جو لوگ خالص غذائیں کھاتے تھے، نیچرل غذائیں کھاتے تھے، وہ بیمار کم اسی لیے ہوتے تھے کہ ان کے اپنے جسم کے اندر جو ہمارا اینٹی وائرس سسٹم ہے وہ اتنا ہیلدی تھا کہ اگر باہر سے کوئی بھی مضر صحت چیز اندر جسم کے جاتی تھی تو وہ بیکٹیریاز وہاں پر اس کو گھیر کر وہیں پہ ختم کر دیتے تھے. لیکن جب مطلب وہی بات ہے، ایک فوج اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر رکھی ہے، وہ جتنی جو ہے وہ اچھے سے کام کرے گی، جتنی ہیلدی ہوگی وہ اتنے اچھے سے لڑے گی باہر والوں سے، دشمنوں سے. لیکن وہی کمزور ہوگی تو وہ تو خود ہی مر جائے گی بیچاری اور پھر دشمن قبضہ کر لے گا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا امیون سسٹم ہے نیچرل، جب آپ دوائیں یوز کرتے ہیں تو یہ امیون سسٹم جو ہے آپ کا جو مردہ پڑا ہوا ہوتا ہے وہ زندہ ہونا شروع ہوتا ہے، تو اس کو ٹائم لگتا ہے. لیکن اس کے بعد آپ کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ نہ صرف مزید آپ کسی بیماری کا شکار نہیں ہوں گے بلکہ جو ہڈن بیماریاں دواؤں کی وجہ سے ہوگی وہ بھی بعض دفعہ صحیح ہو جاتی. کیونکہ دیکھیں غذا کا ایک کام نہیں ہوتا، دوا کا صرف ایک کام ہے. پین کلر ہے، وہ پین کلر کرے گی، لیکن وہ کل کیسے کرے گی؟ وہ اس کو مار کے کہیں بھیج نہیں رہی ہے، وہ صرف کیا کر رہی ہے آپ کے دماغ میں جو نسیں یہ سگنل پہنچاتی ہیں باڈی کو کہ یہاں پر اس جگہ پر درد ہو رہا ہے، وہ سگنل کو توڑ دیتی ہیں. وہ سگنل کو پہنچانے والی نروز کو سن کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو وہ درد ہوتا ہوا فیل نہیں ہوتا. درد وہیں پہ موجود ہوتا ہے، اس درد کی وجہ وہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ بخار جو ہے وہ خود بذات خود جو ہے وہ کوئی بیماری نہیں ہے، وہ بیماری کا سمٹم ہے. یعنی جسم میں کسی جگہ کچھ ہوا ہے غلط، جس کے بنا پر یہ انڈیکیشنز آئی ہیں کہ آپ کے جسم کا ٹمپریچر وہاں پر بڑھ گیا ہے تاکہ وہ چیزیں وہاں پر جل جائیں. اور ہم بخار کو وہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بخار کو بالکل برداشت نہیں کرتے اور بخار کے لیے دوائیں کھا لیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے وہ جو اصل وجہ ہوتی ہے وہ وہیں رہ جاتی ہے. دوائیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر یہ کام کرتی ہیں جو ایمرجنسی میڈیسنز ہوتی ہیں، لوکل میڈیسنز ہوتی ہیں، پین کلرز ہو گئی، بخار کی دوا ہو گئی، فلو کی دوا ہو گئی. فلو بھی سب لوگ جانتے ہیں، آج اویئر اتنے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے، اس کا خود کوئی علاج نہیں ہے، یہ سمٹم ہے اندر کی کسی چیز کا کہ وہ بیکٹیریاز جو ہے بہہ کر باہر نکلتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے نیچرل طریقے رکھے ہوئے ہیں بیکٹیریاز کو باہر جسم سے نکال پھینکنے کے. بخار ہو گیا، جسم کا ٹمپریچر تیز ہو گیا تاکہ وہ بیکٹیریاز جو ہے برن ہو جائیں. آپ خود دیکھیں، ہم پانی کو جب پیوریفائی کرتے ہیں تو اس کو ابالا جاتا ہے اس کے خاص ٹمپریچر تک، تو اس کو ہیٹ دی جاتی ہے تاکہ وہ بیکٹیریا جو ہمارے لیے خراب ہیں، ہمارے لیے مضر صحت ہیں، وہ جل کر مر جائے، ختم ہو جائیں. تو سیم اسی طریقے سے جسم کا ٹمپریچر آٹومیٹکلی بڑھایا جاتا ہے تاکہ جو بیکٹیریاز ہمارے جسم میں گڑبڑ کر رہے تھے وہ یا تو مار دیے جائیں یا پھر جو ہمیں انڈیکیٹ ہو جائے کہ ہمارے جسم میں فلانی جگہ پر یا اندر کچھ غلط ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر ہمارا جو ہے ٹمپریچر چینج ہوا ہے باڈی کا. تو یہ سب انڈیکیشنز ہیں. ہم ان کو دبا دیں گے تو اصل بیماری تو وہی رہ جائے گی. اور اس کو دبانے کا صرف ایک طریقہ ہوتا ہے دوا کے ساتھ کہ وہ اس نرو سسٹم میں جا کر خون کے ذریعے آپ کے اتنے نظام کو صرف سن کر دیتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو صرف دماغ کا وہاں پر سگنل نہیں بھیج رہا ہوتا کہ یہاں پر کوئی درد تھا. بالکل اس طریقے سے کہ آپ بیٹھے ہوئے اپنے گھر میں اور مین روڈ پر جو ہے وہ کہیں جو ہے کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے یا راستہ بند ہو گیا. اب آپ جب تک آپ کو وہاں سے کوئی آ کر نہیں بتائے گا، جب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہاں پر راستہ بند ہے یا پھر آپ خود نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کی کوئی ترسیلی یا کوئی کانٹیکٹ کا ذریعہ ہوگا تب آپ کو پتہ چلے گا. تو یہ سارے کام خون اور نروز کرتے ہیں. جب وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، کوئی رابطہ نہیں ہوگا تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا. لیکن پتہ نہ چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پروٹیسٹ نہ ہو رہا ہو، وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، وہاں ہنگامہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے یہی ہے کہ دماغ بھلے سن ہو کر آپ کو نہیں بتاتا، آپ کو وہ فیل نہیں ہوتا، اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ چیز ختم ہوگی. وہ چیز وہیں ہوتی ہے اور وہ چیز وہیں پر ہوتے ہوتے بڑھتی رہتی ہے. نتیجہ وہ کبھی جو ہے جگر کے انفیکشن کے طور پہ آپ کے سامنے آتی ہے، کبھی وہ جوائنٹس کے طور پہ آپ کے سامنے آتی ہے.